نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام محترم بھائیو دوستو اور عزیزو، ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ اور ایک ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا پورا کرنا بھی ضروری ہے، حقوق العباد کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ حقوق اللہ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور اسی طرح حقوق العباد کے اندر والدین کے حقوق ہیں، بھائیوں بہنوں کے حقوق ہیں، دیگر رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اپنی زوجہ کے حقوق ہیں، بہت سارے حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے، اور جو ادا کرے گا وہی بری الذمہ ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ان حقوق کو ادا نہیں کرتا تو یہ حقوق العباد کے اندر کمی شمار ہوگی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا۔ اور حقوق العباد کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ حقوق العباد وہ ہیں کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو انہی حقوق میں سے بیوی کے حقوق بھی ہیں، تو آج ہم بیوی کے حقوق کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، جو آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، وعاشروہن بالمعروف، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اچھا معاملہ کرو، تو یہ اللہ کا فرمان آ گیا۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم وَأَنَا خِيَارُكُمْ لِنِسَائِي، تم میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں تم سب میں سے زیادہ بہتر ہوں، اس وجہ سے کہ میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ بیوی کے حقوق میں بنیادی 3 چیزیں ہیں کہ ان کو پورا کیا جائے، اور جو آدمی ان کو پورا کرنے کی سکت رکھتا ہے تو اس کو تو چاہیے کہ وہ شادی کرے، نکاح کرے، اور اگر خدا نخواستہ اگر وہ بنیادی 3 حقوق کو پورا نہیں کر سکتا، اس کو چاہیے کہ وہ محنت کرے اور ان حقوق کو پورا کرنے کی سکت پیدا کرے، طاقت پیدا کرے، اور اس کے بعد اس رشتے کے اندر منسلک ہو۔ وہ 3 حقوق کون سے ہیں؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ نان نفقہ بیوی کا پورا کر سکے، اور اسی طرح دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا لباس اس کو پہنچایا جائے، اس کو لباس پہنا سکے، اور نمبر 3 حق یہ ہے کہ اس کی رہائش کا انتظام کر سکے اپنی طاقت کے مطابق۔ بنیادی یہ 3 حقوق ہیں، اگر کوئی پورا کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں کر سکتا تو پہلے ان حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری بیویاں زبان چلاتی ہیں یا ہمارے ساتھ لڑتی ہیں یا ہماری بات نہیں مانتی، کوئی نہ کوئی شکوہ رہتا ہے۔ تو ان لوگوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، جس میں فرمایا کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب سب جانتے ہیں کہ پسلی وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اگر پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے، فرمایا کہ اگر
پسلی ٹیڑھی ہے تو اس کی خوبصورتی اس ٹیڑھے پن کے اندر ہے، وہ اسی طرح ٹیڑھی اچھی لگتی ہے، خوبصورت معلوم ہوتی ہے، اور اگر اس کو سیدھا کر لیا جائے تو وہ عجیب نظر آئے گی۔ تو ایک طریقے سے یہ بھی اس کا مفہوم بن جاتا ہے کہ عورت اگر تھوڑی بہت اس کے اندر چپکلش وغیرہ ہے، تھوڑا بہت ٹیڑھا پن ہے، تو یہ بھی اس کے اندر ایک خوبصورتی مانی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس فرمان سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چھوٹے موٹے معاملات چلتے رہیں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ تو اب یہ معاملات جب چلتے رہیں گے، یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی معاملہ پیش آتا ہی رہے گا۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو برداشت کیا جائے اور ان کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ اور ایسے لوگ جو اپنی بیوی کی کڑوی کسیلی باتیں، ان کی جو دیگر جو ایذائیں ہیں وہ برداشت کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ لائق اور اچھے شوہروں کی نشانی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی باتیں سنتا ہے اور کچھ نہیں کہتا، اس کو جو ہے جواب نہیں دیتا، اس کو بدلے میں مارتا پیٹتا نہیں ہے، تو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے بیوی کا فرما بردار ہے، تابعدار ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ آدمی جو ان باتوں کو برداشت کر رہا ہے، کچھ نہیں کہہ رہا، تو یہ آدمی شریف آدمی ہے، لائق آدمی ہے، قابل تعریف آدمی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا اس طرح ہے کہ مرد حضرات مارتے پیٹتے اس لیے ہیں کہ وہ عورتوں پر غالب آنا چاہتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، اپنی حکومت ثابت کرنے کے لیے وہ مارتے پیٹتے بھی ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ یغلبن کریمن، کہ لائق شوہروں پر بیویاں غالب ہوتی ہیں۔ جن کو ہمارے معاشرے میں فرما بردار اور تابعدار کے طعنے دیے جاتے ہیں، ان کو اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ یغلبن کریمن، جو لائق اور سمجھدار اور شریف شوہر ہوتے ہیں، ان کی بیویاں ان پر غالب ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی باتوں کو برداشت کرتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے، اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرتے، اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو یہ شریف لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں، یہ جو ہے فتنہ فساد نہیں چاہتے، تو یہ لائق شوہر ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَيَغْلِبُهُنَّ لَئِيمٌ، اور جو کمینے شوہر ہوتے ہیں وہ ڈنڈے کے زور پر، گالی کے زور پر، اور جو ہے اپنی سختی کے زور پر اپنی بیویوں پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو برداشت کرنے والے ہیں ان کو لائق اور شریف فرما رہے ہیں، اور جو غصہ کر کے مار پیٹ کے گالیاں دے کر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کمینے کا لقب دے رہے ہیں کہ ایسے لوگ کمینے لوگ ہیں۔ اس روایت کو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا، میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ میں کریم رہوں اگرچہ مغلوب ہوں، لیکن میں اس بات کو پسند کروں گا کہ میں کریم ہی رہوں۔ آگے فرمایا کہ وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا، کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کمینہ اور بد اخلاق بن کر ڈنڈے کے زور پر، گالی کے زور پر، غصے اور دبدبے کے زور پر اپنی بیوی پر غالب آ جاؤں، اس بات کو میں ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ان ارشادات کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت بگاڑ ہے اور بیویوں کے حقوق کو پورا نہیں کیا جاتا۔ اب بیوی کے حقوق میں سے ایک حق ہے حق مہر کا۔ حق مہر اکثر لوگ اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں اور حق مہر ادا نہیں کرتے،
اور جب آخری وقت ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہوتا ہے، بستر مرگ پر ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے حق مہر کو معاف کروا لیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے کہ حق مہر ادا نہیں کیا جاتا، تو حق مہر ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے حقوق کو پورا ادا کرنے کے لیے ایک اور بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، اور وہ بہت ضروری ہے، بلکہ ایک نسخہ ہے کہ جب بھی ہماری نیت کے اندر کھوٹ آئے، مثلا بیوی کو غصہ کرنے کی نیت بن جائے یا بیوی کو جو ہے مارنے کا ارادہ بن جائے، تو ہمارے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے کہ ہماری جو بیٹی ہے، میری اپنی بیٹی، وہ بھی کسی کے گھر میں ہوگی یا کسی کے گھر میں جائے گی۔ اگر میری بیٹی کو میرا داماد گالی دیتا، اس کو غصہ ہوتا، تو میرا دل کیا کہتا؟ تو اپنی بیٹی کے بارے میں سوچا جائے تو انشاءاللہ پھر بیوی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اپنی بیٹی کے اوپر کچھ حالات آتے ہیں ذرا برابر بھی، کہ خامن اس کو غصہ کرتا ہے یا خامن نے ایک آدھی مرتبہ اس کو مارا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ اپنی بیٹی کی وجہ سے ہم عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں، دم درود کرواتے ہیں، تعویذ کرواتے ہیں، اور طرح کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا داماد ہماری بیٹی کے تابع ہو جائے، فرما بردار بن جائے، اس کو کچھ نہ کہے اور ہماری بیٹی کی جو ہے بادشاہت ہو۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بیوی جو کہ ایک غلام اور ملازمہ کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، اور اس طرف ہمارا خیال کبھی بھی نہیں جاتا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جس طرح ہم اپنی بیٹیوں کا خیال کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اسی طرح جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے بھی حقوق کو ادا کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اگر خدا نخواستہ کہ اس کے حقوق ادا نہیں کرتے تو یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے۔ اگر بھائی کا حق، کسی دوست کا حق، کسی مسلمان کا حق، دیگر کسی کا حق جو ہے ادا نہیں کرتے، حقوق العباد میں سے ہے، تو کیا بیوی کا حق حقوق العباد میں سے نہیں ہے؟ تو ان بیویوں کو بھی بیویوں کے نظر سے دیکھنا چاہیے، ان کو ملازمہ نہیں سمجھنا چاہیے، ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں، یہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی کسی کی بہنیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہم تمام مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔